فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ کرناٹک میں نااہل اراکین اسمبلی پر سپریم کورٹ نے سنایا فیصلہ، اسپیکر رمیش کمار کے فیصلے کو ٹھہرایا درست، لیکن الیکشن لڑنے کی بھی دی اجازت، عدالتی فیصلے سے یڈیورپا سرکار کو ملی راحت۔ بہار کے پٹنہ میں بھیڑ کی حیوانیت، گاؤں والوں نے تیل چوری کے الزام میں ایک شخص کا پیٹ کر کیا قتل، مہلوک کی نہیں ہو پائی ہے شناخت، پولیس ملزمین کی کر رہی ہے تلاش۔ طلاق ثلاثہ قانون کو غیر آئینی قرار دینے کے معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت، مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ نے جاری کیا نوٹس، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے داخل کی گئی ہے عرضی۔ بابری مسجد پر عدالتی فیصلے کے بعد ہندو مہا سبھا کا شرنگیز مطالبہ، سوامی چکرپانی نے وزیر اعظم کے نام جاری کیا مکتوب، بابری مسجد شہید کرنے والے کارسیوکوں کے خلاف درج فوجداری مقدمات کو ختم کرنے کا مطالبہ، ایودھیا تحریک میں ہلاک ہونے والوں کو شہید کا درجہ دینے کی بھی مانگ۔ بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دیے نظر ثانی کی اپیل داخل کرنے کی اشارے، وکیل راجیو دھون سے بھی رابطے میں بورڈ، 17 نومبر کو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بلائی اہم بیٹھک، میٹنگ میں لیا جائے گا حتمی فیصلہ۔ بی جے پی رکن اسمبلی سریندر سنگھ کا متنازع بیان، بولے بابری مسجد پر فیصلہ سنانے والے جج بھارت رتن کے حقدار، عدالتی فیصلے پر سوال اٹھانے والے اویسی کو بتایا بابر کی اولاد، کہا ملک سے غداری کا درج ہونا چاہیے کیس۔ مہاراشٹر میں صدر راج کو منظوری سے اپوزیشن برہم، مہلت ختم ہونے سے قبل صدر راج کی سفارش کو جمہوریت کا قتل قرار دیا، گزشتہ روز گورنر نے این سی پی کو دی گئی مہلت ختم ہونے سے قبل ہی کی تھی صدر راج کی سفارش۔ صدر راج نافذ ہونے کے باوجود ممبئی میں سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ کا دور جاری، ممبئی میں این سی پی اور کانگریس کی میٹنگ، شرد پوار بولے اب نہیں کریں گے جلد بازی۔ صدر راج نافذ کرنے کو لے کر شیو سینا نے رد کیا سپریم کورٹ جانے کا ارادہ، مہلت نہ دینے کو نہیں کرے گی چیلنج، نئی عرضی داخل کرنے کا پلان۔ مہاراشٹر میں صدر راج نافذ ہونے پر شیو سینا کا بی جے پی پر حملہ، کہا بی جے پی ہم نہیں تو کوئی نہیں کے فارمولے پر کر رہی ہے عمل، کہا راج بھون پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سیاسی تاش کھیل رہی ہے بی جے پی۔ 2 روزہ برازیل دورے پر پی ایم مودی آج برکس اجلاس میں کریں گے شرکت، آج رات روسی صدر پوتن سے بھی ملاقات، چین سے بھی تجارت کو لے کر ہوگی بات۔ چیف جسٹس آف انڈیا کا دفتر آر ٹی آئی قانون کے دائرے میں آئے گا یا نہیں، آج رنجن گوگوئی کی قیادت والی بینچ سنائے گی فیصلہ۔ 2010 کے تاریخی فیصلے میں ہائی کورٹ نے اسے آر ٹی آئی کے تحت مانا تھا، کورٹ نے کہا تھا کہ عدالتی آزادی جج کا خصوصی حق نہیں بلکہ اس پر ایک ذمہ داری ہے۔ دہلی این سی آر میں فضائی آلودگی عروج پر، زہریلی ہواؤں سے لوگوں کا سانس لینا دشوار، سانس لینے اور آنکھوں میں جلن کی شکایت، لوگوں کو ماسک پہن کر باہر جانے کی ہدایت۔ شمالی ہند میں فضائی آلودگی سے نمٹنے کے اقدامات سے سپریم کورٹ ناخوش، ہائیڈروجن پر مبنی ایندھن تکنیک کو تلاش کرنے پر دیا زور۔ بہار میں گنڈوں کے حوصلے بلند، رنگداری نہ دینے پر ایک شخص کا پیٹ کر قتل، لوگوں نے سڑک جام کر قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کشمیر میں ہڑتال کے 100 دن مکمل، پریشان عوام کا احتجاج، انٹرنیٹ خدمات کی معطلی کے ساتھ تاریخی جمعہ مسجد بھی 3 ماہ سے مقفل، سری نگر میں صحافیوں کا مظاہرہ، انٹرنیٹ خدمات کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ غزہ اور دمشق میں قابض صہیونی فوج کے حملے میں فلسطینی تنظیم کے 2 کمانڈر شہید، اسلامی جہاد تنظیم نے کمانڈروں کی شہادت کو صہیونی حکومت کی طرف سے اعلان جنگ قرار دیا، کہا دشمن کو اس کی جارحیت کا دیا جائے گا سبق آموز جواب۔ ملیشیائی وزیر اعظم مہاتیر محمد کا مظلوم فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مالی تعاون کی اپیل، کہا تنازعات نے فلسطینی قوم کو تنہا اور اسرائیل کو فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے میں کر دیا ہے بے لگام، اسرائیلی دہشت گردی روکنے کے لیے فلسطینیوں کو مالی طور پر کرنا ہوگا مضبوط۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں 2 ریل گاڑیوں کی ٹکر سے مچی افراتفری، 16 مسافروں کی موت جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی۔